بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک عورت سلطنت عثمانیہ کی سلطان عبدالمجید کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور فرمایا، سلطان معظم، ہماری گاؤں کی قاضی کے پاس میں ایک مقدمہ لے کر گئی تھی تاکہ قاضی صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائے، لیکن مگر بدقسمتی سے میں جب قاضی صاحب کے پاس گئی تو اس وقت قاضی صاحب اکیلے موجود تھے۔ قاضی صاحب میرا حسن دیکھ کر پاگل ہو گئے اور اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دے دی۔ میں ایک نیک اور پاک باز عورت ہوں اور میں نے قاضی صاحب کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر قاضی صاحب کہنے لگا، تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہاری حق میں دینے کی بجائے تمہاری مخالفت میں دے دوں گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی سے بڑی سزا ملے گی۔ سلطان عبدالمجید نے اس عورت سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ تمہارا مقدمہ کیا تھا اور تم قاضی صاحب کے پاس کیا مقدمہ لے کر گئی تھی؟ تو وہ حسین عورت کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن میں خیمے میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر گھوڑی کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ میری پڑوسن کی گھوڑی ہے جو ہمارے خیمے سے کچھ فاصلے پر بندھی ہوئی تھی، وہ کسی تکلیف میں ہے۔ جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتہ چلا کہ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا نہیں۔ میں سیدھا اپنے خیمے کے اندر آ گئی اور پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر گھوڑی کے آگے رکھ دیا۔ گھوڑی پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً سارا پانی پی لیا، لیکن بدقسمتی سے اس پانی میں کچھ ایسی زہریلی چیز گر گئی تھی۔ اس پانی کو پیتے ہی فوراً گھوڑی کی موت واقع ہو گئی۔ جسے یہ خبر میری پڑوسن کو ملی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری گھوڑی کو زہر دے دی۔ میں اسے بتانے کی پوری کوشش کرتی رہی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو صرف اس کو پانی پلایا، مجھے نہیں پتا کہ گھوڑی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ یہ سن کر میری پڑوسن نے میرے خیمے کے پاس میری اپنی بندھی ہوئی، میری قیمتی اور میری سب سے زیادہ پیاری گھوڑی بندھی ہوئی تھی، وہ آ کر اس نے کھولیا اور کہا، جب تک تم میری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرو گی اس وقت تک تمہیں تمہاری گھوڑی نہیں ملے گی۔ اور یہی میں مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس کو زہر نہیں دی، یہ ایک غلطی تھی یا پھر ایک حادثہ تھا۔ جب میں قاضی صاحب کے پاس گئی تو قاضی صاحب عدالت میں نہیں تھے۔ مجھے محافظوں نے بتایا کہ قاضی صاحب کے بلے جا چکے ہیں۔ میں سیدھا قاضی صاحب کی خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی، پھر قاضی صاحب کی اجازت پر میں اندر چلی گئی۔ میں نے قاضی صاحب کو اپنی بات تفصیل سے بتائی، لیکن قاضی صاحب مجھے دیکھ کر میری حسن کا دل دادا ہوا اور میری جسم کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، اگر تم میرے ساتھ کچھ وقت بستر پر گزارو گے تو میں تیرے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ جب میں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی تو اس نے خیمے کا دروازہ بند کر مجھے رسیوں سے باندھ دیا، منہ پر کپڑا باندھ کر میرے ساتھ زبردستی زنا کیا۔ جب میں نے خیمے سے باہر نکلی اور چلانے لگی، قاضی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی تو الٹا اس کی سپاہی نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میرے پاس انصاف لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں بڑی مشکلوں سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان عبدالمجید نے کہا، تیری بات بالکل درست ہے، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ کسی شہر کے قاضی کے پاس لے کر جانا چاہتا، نہ کہ ایک سلطان کے پاس۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھی میں آپ کی مقدمے کو حل کر سکوں، لہٰذا میں قاضی کو پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں۔ یہ سن کر وہ عورت گڑگڑانے لگی اور کہا، قاضی صاحب کبھی چور کو پکڑتا ہے، کبھی مجرم کو پکڑتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، نہیں تو پھر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم اب آپ ہی بتائیں کہ ایک
قاضی دوسرے قاضی کی مخالفت میں کوئی فیصلہ کیسا دے گا؟ اور دوسری طرف ایک عام عورت یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں خود ہی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ سلطان عبد المجید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان عبد المجید قاضی صاحب سے مخاطب اور کہا کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے، کیا تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب فرمانے لگے، نہیں سلطان معظم، میں نے اس عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا، ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہاری ساتھ اتنی سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ جب سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کی دلائل سننے تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی، میں نے اس کی عورت کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی اور میں نے یہی فرمایا کہ میں دوسری طرف کی دلائل بھی سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتی ہی اس عورت کی تہور بدلنے لگی اور اس نے کہا، تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنی جسم کی بھی پیشکش کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ دھمکی دی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتی۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کی دلائل سننے کی بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گنہگار ہے اور اس نے واقعی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی سے کمزور اور کم خوبصورت ہے، اس لیے یہ اسے حسد کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا اور اس لیے جسے مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے یہ مجھ پر الزام لگا لیا۔ آپ کی پاس آگے آپ ظاہر تو قبیلے والوں سے پوچھ لیں یا خیمے کی دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کروا لیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، یہ اس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی، کیا وہ اپنی سردار کے خلاف کوئی گواہی دے گی؟ اس لیے میں دونوں باتوں کو نہیں مانتی کہ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گنوام الزام لگا سکتی ہے کیا، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر؟ اب سلطان عبد المجید دونوں کی دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس عورت کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی صاحب کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں سے کوئی بھی بے گناہی کی ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کی حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینے کی طرح شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، اب آپ اس برتن میں لباس سمیت پوری جسم کو ڈبوائیں، یعنی اس طرح ڈبوائیں گے جسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس برتن کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبد المجید نے کہا، وہ پانی والا برتن میری گھوڑی کے سامنے رکھو۔ جیسے وہ پانی کا برتن سلطان کی گھوڑی کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبد المجید نے کہا، اے چراغ عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی تھی۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہے اور اس نے تمہیں ہاتھ تک بھی نہیں
लगाया। हत्ता कि मैं ये कह सकता हूँ कि काजी साहब का दामन बिल्कुल पाक साफ और शफाफ है। ये सुनकर तमाम दरबारी बड़े हैरान हुए कि एक बर्तन में नहाने और घोड़े की पानी पीने से कैसे पता चला कि काजी साहब बेगुनाह है और औरत गुनहगार है। तो ये सुनकर एक वजीर बोल पड़ा, सुल्तान मुअज्जम, आपको कैसे पता चला कि काजी साहब बेगुनाह और औरत झूठ बोल रही है? तो सुल्तान अब्दुल मजीद ने कहा, मेरे घोड़े की ये खासियत है कि नजिस पानी को मुंह में नहीं लगाता ना पीता है। दूर की बात यह है अगर काजी साहब ने इसकी साथ बदकारी की होती तो ये पानी नजिस हो जाता और घोड़ा इसको कभी मुंह नहीं लगाता, इसलिए औरत सरासर झूठ बोल रही है। इसके बाद सुल्तान ने इस औरत को कहा कि अपने अल्फाज में तुम सारा सच बता दो, वरना तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम औरों की लिए निशाने इबरत बन जाओगी। जब औरत के पास और कोई चारा ना रहा तो इसने सुल्तान अब्दुल मजीद और तमाम दरबारियों के सामने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और बताया कि जैसे काजी साहब ने कहा था वैसे ही बात है। मैंने अपनी पड़ोसन की घोड़ी को जहर देकर मारा है और सज़ा से बचने के लिए मैंने काजी साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद सुल्तान अब्दुल मजीद ने फैसला सुनाया कि घोड़ी की इस कत्ल की औज़ तुम्हें घोड़े का जुर्माना अदा करना होगा और एक मुअज़्ज़ज़ और नेक ईमानदार काजी पर गनवान इल्ज़ाम लगाने की जुर्म में मैं तुम्हें 1 साल के लिए जिंदान में डाल देता हूँ। और इसी तरह सुल्तान अब्दुल मजीद ने नहायत ही अक्लमंदी के साथ इस औरत की चालाकी को पकड़कर काजी साहब को इंसाफ दिलाया और औरत को अपने पाया इंजाम तक पहुँचा दिया। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसी वीडियो से कुछ ना कुछ सबक हासिल किया है तो इसी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका।